بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کے ہم نے اقسام بیان کی تھی کہ جہاد بالنفس، جہاد باللسان یا جہاد بالعلم اور جہاد بالمال۔ جہاد کی ایک عظیم قسم قتال مال کفار ہے، یعنی مسلمان غیر مسلموں سے اور کافروں سے جنگ کریں، لڑائی کریں، انہیں قتل کریں، تو یہ بھی ایک عظیم الشان فریضہ ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید و رسالت کی گواہی دینا، اس کے بعد چھٹا رکن علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد قرار دیا ہے۔ یہ جہاد کب سے شروع ہوا اور اسے کیوں جائز قرار دیا گیا ہے، اسلام میں کب شروع ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، یہ آج ہم مختصراً بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو جہاد کا یعنی قتال کا، کفار سے لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس سے پہلے جو نافرمان ہوتے تھے ان کو انبیاء علیہ السلام سمجھاتے تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دین کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، اللہ کی اطاعت کرو، زندگی اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ تو ان کی قوم میں سے اللہ فرماتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں جن کی طبیعتیں درست ہوتی ہیں، سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھانے سے سمجھتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو، ان کی ہدایات کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اکثر طبیعتیں درست نہیں ہوتی، وہ سلیم الطبع لوگ نہیں ہوتے، وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ جب پیغمبر کسی قوم کو اسلام اور ایمان کی دعوت دیتے اور وہ جو لوگ قبول کر لیتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے تھے، اور جو لوگ ایمان نہ لاتے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی عذاب بھیج کے تمام نافرمانوں کو تباہ فرما دیتے تھے۔ جیسے قوم نوح پر طوفان نوح کا عذاب آیا اور جو کشتی نوح میں لوگ مسلمان بیٹھے تھے وہ بچ گئے اور انہی سے انسانیت چلی ہے، اور باقی جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے تھے۔ اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قارون، قوم فرعون، ان پر اللہ تعالیٰ اسی طرح عذاب بھیج رہے۔ فرعون کی قوم بھی جو نافرمان تھی وہ دریا میں ڈوب کے ختم ہو گئی، اور قوم عاد اور قوم سمود پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلوں کا عذاب بھیجا، چیخ کا عذاب بھیجا اور وہ قومیں ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے جانشین تھے یوشع بن نون، سب سے پہلے انہوں نے پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے کہ وہ جہاد کی اقسام کیا ہیں اور جہاد کن کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج یہ بتائیں گے کہ اسلام میں جہاد کیسے شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے، یہ سنن نسائی کی ایک روایت ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے، انہوں نے ابن ماجہ کی ہے، کان اول من اظہر اسلامہ سبعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابوبکر وعمار وامہ سمیہ وصہیب وبلال والمقداد، فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعہ اللہ بعمہ ابی طالب، واما ابو بکر فمنعہ اللہ بقومہ، واما سائرهم فاخذهم المشركون والبسوهم ادراع الحدید وسحروهم في الشمس۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 قسم کے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمار، ان کی والدہ سمیہ، حضرت صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ سردار تھے، تو کفار جو قریش تھے وہ آپ کو ذرا تکالیف نہیں پہنچاتے تھے آپ کے چچا کی وجہ سے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے محفوظ رکھا، باقی سب کو مشرکین نے پکڑ لیا اور انہیں لوہے کی زرہیں پہنائیں اور دھوپ میں جھلسنے کے لیے پھینک دیا۔ چنانچہ ان میں سے جو بھی تھا اس نے اس کے مطابق کہہ دیا جو وہ چاہتے تھے، یعنی انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، اور اسلام میں اس کی اجازت بھی ہے کہ جب آدمی پر ناقابل برداشت تکالیف آئیں تو آدمی
بظاہر کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتا ہے بشرطے کہ دل مطمئن ہو، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ان کے نزدیک ان کی جان بے قدر و قیمت ٹھہری، اس نے اپنی جان ان کی پرواہ نہ کی، اور وہ ان لوگوں کی نظر میں ایسے بے قدر و قیمت ٹھہرے کہ انہوں نے حضرت بلال کو پکڑا اور لڑکوں کے حوالے کر دیا، اور وہ حضرت بلال کو مکہ کی گھاٹیوں میں پھراتے تھے، گھسیٹتے تھے، اور حضرت بلال کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، احد احد۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مشرکین کے بے تحاشا مار کا تذکرہ بھی کتب سیرت میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بعمار و اہلہ وهم يعذبون فقال ابشروا آل عمار و آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار اور ان کے خاندان کے پاس سے گزرتے، جب انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھیں تو آپ فرماتے تھے کہ اے آل عمار اور اے یاسر کے گھر والوں، خوش ہو جاؤ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کعبے کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں مشرکین کی طرف سے بہت سخت تکلیف پہنچی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی ہڈیوں کے گوشت اور پٹھے چھیل دیے جاتے تھے، یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں روکتی تھی اور واپس نہیں لے جاتی تھی۔ انہیں سر کی چوٹی پر آرا رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں لٹاتی تھی، اور اللہ کی قسم یہ کام ضرور پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضرموت تک چلے گا اور اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے یا سوائے بھیڑیے کے کہ اس کی بھیڑ بکریوں پر، اور لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ تو کفار نے مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم کیے، اتنے ظلم و ستم کیے کہ جو ناقابل برداشت ہیں، اور ظلم و ستم کی کوئی قسم بھی انہوں نے باقی نہ چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ظلم و ستم کیے، بڑی گستاخیاں کی۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سخت تکلیف کیا پہنچائی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بدبخت عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اپنی چادر آپ کی گردن میں ڈالی اور آپ کا گلا بہت سختی سے گھونٹ دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا، اور انہوں نے فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔ تو یہ تکالیف تھی، پریشانیاں تھیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ کس قسم کی تکالیف پریشانیاں مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ حضور نے پھر صحابہ کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، دوبارہ پھر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے، مکہ کے مشرکین نے، غیر مسلموں نے، کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مکہ میں رہنا ناممکن بنا دیا۔ تو پھر آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو وہاں پہنچ کر پھر بھی مشرکین کو سکون نہ آیا، اور یہ کفار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ پہنچے۔ غزوہ بدر پیش آیا، اگلے سال غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 39 نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ان سے جنگ کر سکتے ہیں، قتال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اجازت دی گئی اور پھر مسلمانوں نے جہاد شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 39، 40، 41 میں جہاد کے مقاصد بیان فرمائے کہ جہاد کیوں جائز قرار دیا گیا ہے۔ بظاہر ایک آدمی کے دل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جہاد سے تو انسان قتل ہوتے ہیں، خون بہتا ہے، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں، تو جہاد کی اجازت اسلام میں کیوں ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ جو ظالم لوگ ان کا خاتمہ کیا جائے،
اور ان کی وجہ سے جو شر و فساد معاشرے میں پھیلتا ہے، لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہو، باقی انسانیت کو سکون ملے۔ اور ان کی مثال، ان کو ختم کرنے کی، اور اسلامی جہاد کی مثال وہ ایسی ہے جیسے کسی آدمی کے جسم میں کوئی زخم پیدا ہو جائے تو جسمانی ڈاکٹر سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح چیرہ دے کر یہ فاسد مادہ نکال دیا جائے یا تحلیل کر دیا جائے۔ اگر وہ تحلیل ہو جائے یا مادہ نکل جائے تو مزید سے کچھ نہیں کیا جاتا، اور اگر وہ زخم مزید خراب ہو جائے اور اتنا خراب ہو کہ اس کے اثرات دوسرے جسم کے اعضاء تک پہنچنے کا خطرہ ہو، یعنی کینسر بن گیا ہو، یا آج کل شوگر کی وجہ سے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں، پھر حکمت اور دانش مندی یہی ہوتی ہے کہ اس عضو کو کاٹ دیا جائے۔ مثلاً اگر پاؤں کے انگوٹھا خراب ہو گیا ہے، اگر اسے نہ کاٹا جائے تو وہ زخم پاؤں کی طرف بڑھ جائے گا اور پاؤں کو بھی خراب کرے گا۔ اگر پاؤں ناکارہ ہو گیا ہے اور اسے نہ کاٹا جائے تو وہ ٹانگ کی طرف زخم چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے عقل سلیم بھی یہ کہتی ہے، اور لوگ بھی دنیا میں پیسے دے کر، ڈاکٹر سے کو فیس دے کر اپنا عضو کٹواتے ہیں اور اس کا حیات شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دوسرے اعضاء کو ناکارہ ہونے سے بچا لیا۔ تو اسی طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کو نیکی کی تلقین کی جائے، انبیاء علیہ السلام پہلے تلقین کریں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ المکرمہ کی زندگی میں ہجرت سے پہلے نیکی کی تلقین کرتے رہے، برائیوں سے منع کرتے رہے اور تکالیف برداشت کرتے رہے۔ لیکن جو لوگ بالکل ناکارہ تھے اور فاسد اور خراب عضو کی طرح بن گئے تو ان کے بارے میں پھر فرمایا کہ ان سے اب جہاد کیا جائے، اور فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان ظلم و ستم کو دور کریں گے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے ناشکرے سے محبت نہیں فرماتے۔ تو کفار کو بھی اللہ تعالیٰ عقل عطا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن اپنی عقل کو، خداداد عقل کو وہ صحیح استعمال نہیں کرتے، نبی کی تعلیمات سے مستفید نہیں ہوتے، ایک طرح سے اللہ کے دی ہوئی امانتوں میں خیانت ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اجازت دی، فرمایا کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اسلام کا ضرب وسیع ہے، اسلام فساد نہیں پھیلاتا۔ کسی دور میں اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے، انبیاء کے سچے متبعین نے فساد نہیں پھیلایا، بلکہ انہوں نے امن کا اور سلامتی کا درس دیا ہے۔ جب بھی فساد اور شرارتیں اور ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ جہالت کی طرف سے، کفار کی طرف سے ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید حکمتیں ارشاد فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو دوسرے مسلمانوں کے ذریعے دفع اور دور نہ کرتے تو پھر صوامع گرا دیے جاتے۔ صوامع یہ عیسائیوں کے راہبوں کے جو مخصوص انفرادی عبادت خانے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا، صومعہ کی جمع ہے۔ وبیع، اور کنیسے گرا دیے جاتے، یہ بیع کی جمع ہے۔ جو عیسائیوں کے عام عبادت خانے ہوتے تھے تو وہ گرا دیے جاتے۔ وصلوات، اور جو یہودیوں کے عبادت خانے ہیں وہ گرا دیے جاتے، گرجے گرا دیے جاتے۔ ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور جن مساجد میں اللہ کثرت سے نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، وہ گرا دی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت گاہوں اور سچے مذاہب کی حفاظت کے لیے جہاد کی اجازت دی ہے، اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے جہاد کی اجازت دی ہے، مسلمانوں کے علاقوں کے دفاع کے لیے اجازت دی ہے۔ پھر فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور ہیں، سب پر غالب ہیں۔ تو اسلامی جو جہاد ہے اس کا مقصد ظلم و ستم کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ جن لوگوں کو میں اسلامی جہاد کے بعد حکومت دوں گا ان کی ذمہ داری ہوگی وہ 4 کام کریں گے۔ نمبر 1 نماز قائم کریں گے، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کریں گے اور نظام زکوٰۃ قائم کریں گے، اور نمبر 3 امروا بالمعروف، نیکی کی تلقین کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور تمام جرائم اور گناہوں سے اپنی حکومت کے حصے کو اور سلطنت کو پاک و صاف کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے تھے بالکل سچے ثابت ہوئے۔ اسلامی دور حکومت میں خلفائے راشدین کا جو دور تھا وہ دیکھیں
کہ خلفائے راشدین کو جب اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تو انہوں نے یہ سارے کام کیے، نظام نماز بھی قائم فرمایا، نظام زکوٰۃ بھی قائم فرمایا، اور نیکی کی تلقین بھی کی، اور اپنے سلطنت سے تمام جرائم کو، سود کو، جوئے کو، شراب نوشی کو، اور ڈاکے کو، چوری کو، اغوا کو، کرپشن کو، ان سب چیزوں کو ختم کیا۔ تو یہ اسلامی جہاد کے مقاصد ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں جہاد کی اجازت دی ہے، اور ان حالات میں اسلام میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بھی تعلیمات اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے، اور تاکہ دل میں یہ خیال نہ ہے کہ لڑائی تو اچھی چیز نہیں ہے، تو اسلام میں جہاد کی اجازت کیوں ہے؟ اس وجہ سے اجازت ہے۔ دنیا میں اکثریت ایسی ہے جو زبان کی بات نہیں سمجھتی، بلکہ وہ طاقت کی بات سمجھتی ہے، اور دنیا کی تاریخ اور مشاہدہ بھی اس کا گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جہاد کے ذریعے ہی دفع کرتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد شروع فرمایا، مکہ فتح ہوا اور علاقے فتح ہوئے، قادسیہ فتح ہوا، صحابہ کرام کے دور مصر فتح ہوا اور دوسرے علاقے فتح ہوئے، تو وہاں امن قائم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کوئی ظلم و ستم نے وہاں نہیں کیا، نہ کسی کی زمین پر نہ قبضہ کیا، نہ کسی کو مجبور کیا کہ آپ زبردستی ہم کرتے ہیں آپ اسلام میں داخل ہوں، بلکہ امن قائم ہو گیا۔ اسی طرح اس کے بعد پھر دیکھیں دنیا میں کتنے ظلم ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے شہروں کے شہر تباہ کر دیے، 200 300 400 جہاز ان کے بیک وقت بمباری کرتے تھے، اور شہر صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر امریکہ کو اور برطانیہ کو، روس کو مسلط کیا، انہوں نے جرمنی کو ختم کیا، اور اس کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نجات دی۔ پھر اس کے بعد برطانیہ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، 200 سال اس کو طوطی بولتا رہا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ پھر جہاد افغانستان کی برکت سے روس کے ٹکڑے ہوئے، اور اب امریکہ کے ٹکڑے ہونے کا اور بھارت کے ٹکڑے ہونے کا انتظار ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالم کو بعض ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی خود ظالم ہوتا ہے، اس پہ ایک اور ظالم مسلط اللہ کر دیتے ہیں، اس پہ ایک اور ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ تو جہاد کے ذریعے ہی اور جنگ کے ذریعے ہی ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو نجات ملتی ہے۔ لیکن اسلام کے جو جہاد کے مقاصد ہیں وہ میں نے عرض کر دیے، ان کا مقصد نہ تو کسی کی دولت پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، نہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنا مقصد ہوتا ہے، اور نہ کسی وسائل پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ ظلم کو دور کرنا اور لوگوں کو امن اور اطمینان کی زندگی گزارنے کا موقع دینا ہوتا ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنا اسلام کا کہ جہاد کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔